اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مگ ہے، جس طرح کے مگ ہوتے ہیں سوینئر۔ یہ مجھے میرے باس ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے مجھے دیا۔ اچھا، میں اس کو اس وقت تو لے کر آ گیا، شکریہ ادا کیا، جی بہت شکریہ جی وہ فلاں۔ گھر آ کے جب میں نے دیکھا تو اس پہ راز میرا کھلا کہ انہوں نے یہ کیوں مجھے دیا۔ اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر انیس صاحب جو ہیں، ان سے میری یاد اللہ کوئی 40 سال کی ہوگی، 83 84، جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا تو یہ وہاں ایز اے ٹاکر ٹیلنٹ آتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ دعویٰ اکیڈمی میں کام کیا۔ دعویٰ اکیڈمی والوں نے جب مجھے فارغ کر دیا تو ڈاکٹر صاحب کہیں باہر تھے، واپس آئے، میرا پتہ کیا، پھر بلا لیا۔ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ مجھے بے روزگار نہیں رہنے دینا چاہتے، کبھی بھی نہیں۔ پھر کافی عرصہ کام کرتا رہا، پھر مجھے دعویٰ اکیڈمی والوں نے نکال دیا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر رفا میں آ جاؤ، رفا یونیورسٹی میں ہم ایک ریڈیو لگانا چاہتے ہیں، تو ہم وہاں آ جائیں۔ تو میں وہاں آ گیا۔ تو سب سے لمبی جو میں نے جاب کی وہ وہیں میں رفا یونیورسٹی کی ہی تھی، 13-14 سال کی۔ ادروائز میں نے جہاں جہاں بھی گیا تو 3-4 سال سے زیادہ نہیں مجھے برداشت کیا لوگوں نے۔ تو ڈاکٹر انیس صاحب برداشت کرتے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ماسٹر سائیکالوجی میں تم نے کیا ہے اور تمہارا علاج مجھے کرنا پڑتا ہے۔ خیر، اور جب یہ مگ دیا مجھے تو اس کے بعد سے ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تمہارا علاج مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ کمال کا علاج انہوں نے میرا کر دیا۔ اس پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے جی کہ no person has drunk a better draught than the who has swallowed anger۔ حدیث ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے غصہ پینے سے بہتر کوئی مشروب نہیں۔ اچھا، یہ اب میرے ٹیبل پہ رہتا ہے، غصہ تو آتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس غصے کو کم کر دے، اور کافی کم ہو گیا، عمر کے ساتھ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے نہ مجھے کوئی اختیار دیا، نہ مجھے کوئی فزیکل طاقت دی، نہ دولت دی، تاکہ میں اپنے اس غصے سے اس کی جو مخلوق ہے، مخلوق خدا جو ہے، اس کے لیے کچھ برا کر سکوں۔ تو نہ برا کر سکا، نہ برا سوچ سکا، اور یہ اس کی مہربانی ہے، کیونکہ مجھے اگر غصہ ہو اور ساتھ ان 2-3 چیزوں میں سے بھی کوئی چیز ساتھ ہو تو پھر آدمی جو ہے مشکل میں ہی ہوتا ہے، پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہوتا۔ لیکن کیا جائے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت ہی جلد بعد ہے، انسان جو ہے اس کو پیدا بھی کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یار غصہ مجھے آتا ہے تو میں کوئی پتھر تو نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ غصہ ہر شخص کو آتا ہے، البتہ اس پہ قابو پانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرا جب غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں، گھر میں آئے تو جا کے لیٹ جاتا ہوں، باہر آ جائے تو کہیں اور چلا جاتا ہوں، باہر نکل جاتا ہوں۔ اور کئی لوگوں کو، بلکہ ایک جاب تو میری اسی پہ چلی گئی کہ جب مجھ پر شاؤٹ کیا گیا تو میں نے آگے سے خاموشی اختیار کی اور کمرہ چھوڑ کے باہر نکل گیا، اور دوسرے دن کہا گیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا خاموش آدمی جو خاموشی کا گھونسا مار جائے جاتے ہوئے، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ چلے، تو آج میں نے سوچا کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر AI سے بات کی جائے۔ چلتے ہیں جی چیٹ GPT کے پاس اور اس پہ بات کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں تو جیمنائی سے بات کرتے ہیں، بلکہ جیمنائی سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی اردو مجھے پسند آئی۔
وہ اردو جو بولتا ہے وہ بہت اچھی بولتا ہے چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں. تو تھوڑا سا بریک لیتا ہوں میں یہاں اور چلتے ہیں جیمنائی کے پاس اور اس سے بات کرتے ہیں کہ اس کی اور تفسیر ہمیں کچھ بتائے، اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انسان کو غصہ آتا کیوں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، میں بہترین ہوں. ماشاءاللہ، یہ سن کر بہت اچھا لگا. آپ کی آواز میں بہت تازگی ہے. کیا آپ آج کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس تازگی کے پیچھے جو ہے وہ ایک راز چھپا ہے. میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں غصے پر. ایک حدیث ہے کہ مشروب کسی بھی شخص کے پینے کے لیے سب سے بہتر مشروب جو ہے وہ غصہ ہے. یہ ذرا سا مجھے اس کا ریفرنس بتائیں، یہ حدیث کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، اور اس کا کیا لب لباب کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے پیٹ میں غصے سے زیادہ برا کوئی گھونٹ نہیں ہوتا جسے وہ اللہ کی رضا کے لیے پی جائے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اسے پی جائے. غصہ پینا دراصل اپنے نفس پر قابو پانے کی علامت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تعالیٰ. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ لفظ آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جی بالکل، اللہ تعالیٰ کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے. یہ لفظ اللہ کے ساتھ تعظیم اور احترام کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ غصہ انسان کو آتا کیوں ہے؟ غصہ ایک فطری جذبہ ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے. کچھ عام وجوہات میں شامل ہیں: ناانصافی. جب کسی شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ غصے میں آ سکتا ہے. مایوسی. جب کوئی شخص اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو سکتا ہے اور غصے میں آ سکتا ہے. دباؤ. جب کوئی شخص بہت زیادہ دباؤ میں ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ سکتا ہے. تھکاوٹ. جب کوئی شخص تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ آسانی سے غصے میں آ سکتا ہے. بیماری. کچھ بیماریاں جیسے کہ ڈپریشن غصے کا سبب بن سکتی ہیں. اچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب کہ فزیکلی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو پھر اسلامی اس کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، لیکن سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو غصہ آئے تو کچھ جسمانی طریقے ہیں جن سے آپ اسے پرسکون کر سکتے ہیں. مثلا گہری سانسیں لیں. آہستہ آہستہ اور گہری سانسیں لینے سے آپ کا دل پرسکون ہو سکتا ہے. جسمانی سرگرمی کریں. چہل قدمی یا دوڑ لگانا غصے کی توانائی کو نکالنے میں مدد کر سکتا ہے. اپنے عضلات کو آرام دیں. اپنے جسم کے مختلف حصوں کے عضلات کو باری باری سخت اور نرم کرنے سے تناؤ کم ہو سکتا ہے. یہ طریقے آپ کو پرسکون کرنے اور غصے پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا نا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ تو ایک ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو اس پہ غصہ آ گیا. اس کے بعد تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے جو کہ پھر جو ہے وہ اس کو لیتا ہے. اور مختلف لوگ جو ہیں غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. غصہ ایک تیز جذبہ ہے اور اس وقت ان طریقوں پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کی مشق کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ غصے پر بہتر قابو پا سکیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں جو آپ آزما سکتے ہیں. اپنی توجہ ہٹائیں. کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے یا کوئی اور کام کرنے سے آپ کا غصہ کم ہو سکتا ہے. وقفہ لیں. اگر ممکن ہو تو جس صورتحال سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس سے دور ہٹ جائیں. کسی سے بات کریں. کسی دوست یا گھر والے سے اپنے غصے کے بارے میں بات کرنے سے آپ کو بہتر محسوس ہو سکتا ہے. اچھا، مجھے تو جب غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اٹھ کے چلا گیا کہیں، جا کے چادر لی، اوڑھ کے سو گیا، یا چپ ہو گیا، یا پانی پیا. یہ بھی بہت اچھے طریقے ہیں. غصے میں خاموش رہنا یا جگہ بدل لینا بھی ایک مؤثر حکمت عملی ہے.
پانی پینا بھی جسم کو پرسکون کرتا ہے اور غصہ کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ ان طریقوں کو جاری رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی اور احادیث ہیں جو غصے کے حوالے سے ہوں؟ جی بالکل، غصے کے حوالے سے کچھ اور احادیث بھی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے بار بار یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اچھا، یہاں جیمنائی جو ہے وہ کشتی کہہ گیا، یہ کشتی نہیں ہے، کشتی ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں نہیں، جو کشتی میں۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ واہ! اور قرآن پاک میں اس حوالے سے کوئی بات، انسان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں بھی غصے کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور انہیں نیکوکار کہا گیا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ کوئی آخری بات آج کے حوالے سے، کسی اور حکمت کی بات جو غصے کے حوالے سے ہو اور اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہو، وہ کچھ بتائیں مجھے۔ غصے پر قابو پانے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ چند باتیں یاد رکھیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور رشتوں میں بہتری آتی ہے۔ مثبت سوچیں۔ منفی خیالات کو مثبت خیالات سے بدلنے کی کوشش کریں۔ شکر گزار رہیں۔ اپنی زندگی میں موجود اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز کریں۔ مدد طلب کریں۔ اگر آپ کو غصے پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کسی معالج سے مدد لیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تو جی جیمنائی سے بات تو اچھی رہی۔ اس کے ساتھ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں بول پاتا، یہ باقی تو چیزیں اردو بھی اچھی بولی اس نے، باتیں بھی اچھی کی، ریفرنس ساری چیزیں کو نکال کے لایا تو وہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ لکھنے میں یہ ٹیکسٹ بیس ہیں، جتنی بھی اے آئی ہیں وہ لفظ لکھے ہوئے لفظوں کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے ان کو شاید وہ جو کھڑی بات ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے ان کو، تو وہ تعالی کہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہمارا مقصد جو ہے ایک اچھی بات کو پہنچانا تھا، اور اللہ ہی کافی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہنے کی بجائے اگر صحیح نہیں کہہ سکتے تو صرف اللہ ہی کہا کریں، اور اگر مجھ سے ممکن ہوا تو میں اس کو کہیں ایڈٹ کرنے کی بھی کوشش کروں کہ بھئی اللہ کہہ دیا تو تعالیٰ جو ہے اسے نکال ہی دیا جائے، تاکہ غلط کہنے کی بجائے مختصر اللہ ہی کافی ہے۔ بالکل، یہ ایک اچھا حل ہے۔ اللہ کہنا بالکل مناسب ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ وہ میرا موبائل جو ہے ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو یہ سنتا رہا اور اس کے بعد اس کا جواب اس نے نکال دیا، لیکن اب جیسے اللہ کتنا اچھا کہا۔ خوش رہو بھائی، اللہ حافظ۔ اور آپ بھی اس طرح کا ایک جگ جو ہے، بلکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ سوینئر جو ہے ہم بناتے ہیں۔ میں کئی ملکوں میں گیا ہوں تو وہاں چائنا کے بنے ہوئے جو ہیں وہ سوینئر بک رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک میں چلے جائیں آپ تو چائنا، لو فرام پاکستان، لو فرام کینیڈا، لو فرام جرمنی، لو فرام موریشیس اینڈ سو آن، وہ جو ہے وہ بناتا رہتا ہے۔ ہمیں کچھ اس طرح کے سوینئر بنانے چاہیے جس پر کوئی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوں، وہ ٹیبل پر آگے پڑے رہیں اور آپ کو یاد دلاتے رہیں، بیٹا غصہ نہیں کرنا۔